کہتے ہیں نا ایوری بک از اے چلڈرنز بک اف کڈ کین ریڈ. تو مجھے ایک بات کی بڑی زبردست خوشی ہوئی. میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان فلم میکر نے بچوں کے لیے کتابوں کی دکان کھول رکھی اور اس نے نہ صرف بچوں کی کتابیں رکھی ہیں مگر بچوں کے والدین کی بھی اور ان کے داداؤں کی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں. اس اسٹور میں اردو اور کشمیری زبان کی وہ کتابیں ہیں جو لوگوں میں خاص طور پر بچوں میں دلچسپی پیدا کر سکتی ہیں علم میں ادب میں. اور دوسری بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہاں تھیوری آف فیوژن سے لے کے ڈیجیٹلائزیشن تک للیشوری سے لے کر دوسرے بہت بڑے آتھرز تک چھوٹے موٹے آتھرز تک ہر چیز ہے یہاں موجود. اور بیسٹ سیلرز بھی یہاں ہیں وہ بھی ہے موجود. میں کس کس کتاب کا نام گناؤں اور کہاں سے اب اپنی اینک نکالوں جو میں نے واپس رکھی ہے. اور میں تو سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہاں آئیں اور کچھ وقت یہاں گزاریں. یہاں ان کے اس ہال میں ایک آدھ کپ چائے یہاں پیے اس چھوٹے مختصر سے خوبصورت سے ویلو کے فرنیچر پر. پھر دیکھیں کہ ان کا کون سا ٹائٹل ہے. پنڈت جی کی کتاب، پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب، للیشوری کی کتاب، یہ سب کتابیں آپ کو یہاں ملیں گی. اور سب سے بڑی خوبی اس میں یہ مجھے نظر آئی کہ بچوں کے لیے جو البمز ہیں، جو ایٹلسز ہیں، جو السٹریٹڈ بکس ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے ننھے منوں کے لیے تارے زمین کے جو ہیں ان کے لیے اردو کے بہت سے ٹائٹل جو انگریزی کے راستے سے چلے آئے. دوسرا اس میں ورائٹی ایسی ہے کہ سلاد سے لے کر کے دوسری ریسیپیز تک آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. آپ کے پاس سوپ بنانے کے طریقے بھی ہیں، آپ کے پاس مدر چائلڈ کک بک بھی ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس. ڈائٹ کے بارے میں ہے، ویجیٹیرین ڈائٹ کے بارے میں ہے، چکن سوپ کے بارے میں، یہ سب کتابیں بھی ہیں. ولیم شیکسپیئر بھی ہے، فرانس کافکا بھی ہے. کیا نہیں ہے اس دکان میں؟ یہ لگتا تو ہے دکان شیشے گھراں، یہ نہیں کہ شیشے گری کا کارخانہ ہے، نہ، ایک آئینہ خانہ ہے. ہر کتاب کے پیچھے ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے. ہر ورق کے پیچھے ایک داستان چھپی ہوئی ہے. اور ان اوراق کو انہوں نے جس سلیقے سے سجایا ہے، نیچر کے بارے میں، نیچر سے نکل کر دوسرے جتنے بھی ڈسپلنز آف لائف ہیں ان کے بارے میں سب کچھ ہے اس دکان میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سوچ ہے. جس آدمی نے یہ دکان کھولی ہے، دکان لگائی اور سجائی ہے، اس کے اندر ایک سوچ ہے. وہ چاہتا تھا بزنس کر سکتا تھا، سیمنٹ کا کارخانہ، سامان ڈھونے کا بزنس، شام تک کافی پیسے کما سکتا ہے آنے کے زمانے میں. ایک ٹھیلا لگا کے 2000-3000 روپے کما سکتا ہے. لیکن یہ صرف کمائی کی بات نہیں ہے، یہ ذہن کی کمائی کی بات ہے، دماغ کی کمائی کی بات ہے کہ نئی جنریشن جو آئے گی، چھوٹی سی جنریشن، اس کو فیڈ کیا کریں گے، یہاں فیڈ کیا دیں گے. ادھر یہاں تو ہم چاکلیٹ دیتے ہیں، ماں کی ریسیپی بھی کام آئے گی، لیکن یہاں جو ریسیپی کام آئے گی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس اعتبار سے میں بڑا خوش ہوں کہ اعجاز نے اپنا دھندا کچھ دیر کے لیے مندہ کر دیا، پیچھے کر دیا، اور یہ شرافت کا کام، لفظوں کا کاروبار کیا. مجھے اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ تیرا محنت کا کاروبار ہے، میرا لفظوں کا بیوپار ہے. دھندا تو بھی کرتا ہے، دھندا میں بھی کرتا ہوں. میں گیتوں کی مالائیں پروتا ہوں تو بچوں کے لیے لوریاں پروتا ہے، اور لوریاں بانٹتا ہے، بیچتا تھوڑی ہے. اور وہ جو بچوں کے کفیل ہیں
ماں باپ ہیں، وہ ان لوریوں کی قیمت نہیں دیتے، وہ ان کے بدلے میں آپ کو ہدیہ دیتے، ہدیہ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے گھر تک علم پہنچاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ آکرشت ہو جائیں، توجہ لے لیں اس کام کے لیے، کیونکہ آج کل کمپیوٹر نے ایک طوفان مچا دیا ہے، اور کمپیوٹر پہ ساری انفارمیشن کیپچر ہو کے آتی ہے، اور کتاب اب اپنی اہمیت کھو رہی ہے، کیونکہ ساری کتابیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں، اور وہ سرہانے پہ کتاب پہ نشان لگا کے انگلی رکھ کے بھول جانا اور سو جانا، وہ ایک رومانٹک خیال سا بن گیا ہے، اب وہ ہے نہیں ہمارے پاس۔ اب وہ آدھی کتاب یہاں تک پڑھی، اس میں آپ کی نیند ہو گئی، اور پھر آپ کی ماں آئی، بچہ آیا جس نے آپ کی کتاب آپ سے نکالی، نشان ڈال کے ایک سائڈ پہ رکھ دی، وہ کہانی پرانی ہو گئی۔ اب اس کہانی کو دوبارہ ذرا پھر نکالیں اور دیکھیں کہ یہ کتاب کتنی خوبصورت ہے، اس کا ٹائٹل کیا بولتا ہے، اس کے اندر کے لفظ کیا بولتے ہیں، اس کی سپیلنگز کیا بولتے ہیں۔ یہ رومانس جو کتاب کا ہے، یہ رومانس جو ہے، یہ رومانس رہنا چاہیے، اور اس رومانس کے لیے ہم کو تھوڑا بہت لڑنا بھی پڑے گا، تھوڑا بہت محنت بھی کرنا پڑے گی۔ یہ دیکھیے، یہ بیسٹ سیلر کتابیں ہیں، اب دیکھیے نا کتنی پیاری کتاب نالج کے بارے میں۔ ہاں، ابھی میں دیکھ رہا تھا امیتابھ بچن کے کوئز کے بارے میں بھی کتابیں ہیں، بڑی اچھی کتاب ہے۔ امیتابھ صاحب جو اب سیلیبریٹی ہمارے ہیں، اور انہوں نے بھی کوئز کی کتابیں جو ہیں، یہ دیکھی، کوئز آج کل کے زمانے میں کتنا کریز بنا ہوا ہے، اور یہ دیکھیے، یہ اس طرح کی ورائٹی جو ہے، یہ ورائٹی جو ہے مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اور دوسری چیز ہے، کچھ اور کتابوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہسٹری آف انڈیا، آپ کو کمپیوٹر سے صرف سوال اور جواب نکالیں گے، لیکن اس کتاب سے آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ تاریخ کے ساتھ تاریخ جی بھی لیں گے۔ سوال جواب سے تاریخ آدمی جیتا نہیں ہے، تاریخ دیکھتا ہے۔ یہ دیکھیے، تاریخ کا ایک نیا منظرنامہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، خوشونت سنگھ صاحب کی نیو دہلی بھی آپ کو یہاں ملے گی، بہت سی چیزیں ملے گی، اور پرانی دلی بھی ملے گی، ریڈ فورٹ بھی ملے گا، کشمیر کی تاریخ بھی ملے گی، للیشوری کا ترجمہ بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی۔ اور بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ دیکھیے نا، یہ آرٹ بکس، اور یہ کلاسک انڈین ٹیلز، پنچ تنترا سے لے کر کے کہاں کہاں تک ہمارے بچے جو ہیں اس میں ایکسپوز ہو جائیں گے، تھوڑا سا ایکسپوجر ان کو ملے گا، اور لگے گا کہ ہاں انہوں نے کچھ کام کیا ہے، اور لگے گا کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کام کیا ہے۔ آج کی نشست میں میں جو کچھ کتابیں دیکھ سکا ہوں، اور میں نے ایک چھوٹی سی کتاب خرید بھی لی ہے یہاں آج، پیاری سی کتاب، کیونکہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو بڑی بڑی کتابیں پڑھ نہیں پا رہا، چھوٹی موٹی کتابیں پڑھتا ہے۔ صرف میں نے اس کے مالک اعجاز صاحب سے، جو میرے ساتھ ہمیشہ فلم میکنگ کرتے تھے، ان سے گزارش کی تھی کہ یہ جو آپ نے چھوٹا سا فرنیچر یہاں رکھا ہے حضرت بل سے لا کر کے، بڑی اچھی بات ہے، اس پہ ہم جیسے بوڑھوں کو ایک کافی پلایا کیجیے۔ اور انہوں نے بڑا اچھا، ان کی جو سیلز گرل ہے اس نے بڑا خوبصورت، سیلز ایگزیکٹو ہے، انہوں نے خوبصورت جواب دیا، کہا رمضان کے مہینے میں افطار سے پہلے آپ کو پانی بھی نہیں ملے۔